پوائنٹ نیمو دنیا کا سب سے اکیلا اور تنہائی بھرا مقام۔ اس مقام کی کھوج ہوئی تھی 1992 میں۔ ایک کرسچین انجینئر ہیروجی لوکاٹیلا نے یہ مقام سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور ایڈوانس میپنگ ٹیکنیکس کے ذریعے دریافت کیا۔ یہ ساؤتھ پیسیفک اوشن میں واقع ہے اور اس مقام کا نام پوائنٹ نیمو رکھا گیا، جو ایک لاطین زبان میں نو ون یا کوئی انسان نہیں کا مطلب دیتا ہے۔ یہ مقام دنیا کے کسی بھی زمینی علاقے سے 2688 کلومیٹرز دور ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں انسانی پہنچ مشکل ہے اور دنیا کے کسی بھی لینڈ مارک سے بہت دور۔ پوائنٹ نیمو کو اوشن پول آف ان ایکسیسیبلٹی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جو دنیا کے کسی بھی لینڈ مارک سے سب سے زیادہ دور ہے۔ قریبی زمین جو پوائنٹ نیمو کے قریب ہے وہ ہے ایسٹر آئس لینڈ، اور وہ بھی 2688 کلومیٹرز کی دوری پر ہے۔ یہ مقام اتنا دور ہے کہ وہاں کا قریبی ہیومن پریزنس اسپیس اسٹیشن میں موجود ایسٹروناٹس ہیں جو 400 کلومیٹرز اوپر اسپیس میں ہیں۔ پوائنٹ نیمو دنیا کا وہ مقام ہے جہاں انسانی حیات کا کوئی اثر نہیں۔ پوائنٹ نیمو کے فائدے اور نقصان کی بات کی جائے تو یہ مقام اسپیس ایجنسیز کے لیے ایک آئیڈیل اسپاٹ بن گیا ہے۔ اسپیس ایجنسی نے اس مقام کو اسپیس گریو یارڈ یعنی اسپیس کچرے کا دفن کرنے کے مقام کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ مقام کسی بھی لینڈ اور پاپولیٹڈ ایریا سے دور ہے۔ اسپیس ڈیبریس یعنی سیٹلائٹس اور اسپیس ٹریش کو جب ریٹائر کرنا ہو تو انہیں پوائنٹ نیمو کے قریب کریش کروایا جاتا ہے۔ اس جگہ پر می اسپیس اسٹیشن 2001 اور بھی کئی سیٹلائٹ کا ڈیبریس گر چکا ہے۔ یہ مقام انسانی حفاظت کے لیے ضرور مفید ہے، لیکن اس کچرے کا اثر سمندر کے ایکو سسٹم پر پڑتا ہے۔ پوائنٹ نیمو پر سی لائف بہت کم ہے کیونکہ یہاں پر پانی نیوٹرنز سے محروم ہے۔ یہ مقام ان اوشنز میں شامل ہے جہاں سن لائٹ اور لائف کا بالکل فقدان ہے، لیکن سیٹلائٹ ڈیبریس اور کیمیکل ویسٹ کا گرنا سمندر کے ایکو سسٹم پر اثر ڈال رہا ہے۔ یہ مقام اس قدر تنہا اور اکیلا ہے کہ یہاں پر کوئی لیونگ فیچر سروائیو نہیں کر سکتا۔ پوائنٹ نیمو کا ایک اور عجیب و غریب واقعہ 1997 میں سامنے آیا، جب یہاں سے ایک بہت ہی پاورفل اور اسٹرینج ساؤنڈ ریکارڈ ہوئی جسے دی بلوپ کا نام دیا گیا۔ یہ ساؤنڈ اتنا پاورفل تھا کہ سائنٹسٹ بھی حیران رہ گئے۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ ساؤنڈ کسی کائنیٹک سی کریشن کی ہو سکتی ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن کچھ وقت بعد اسے مسٹری کہہ کر چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی دی بلوپ ایک انسالوڈ مسٹری ہے جو پوائنٹ نیمو کو مزید سسپینس اور خوف میں لپیٹ لیتی ہے۔ پوائنٹ نیمو کا نام لٹریچر اور پاپ کلچر میں بھی عام ہے۔ مشہور ناولسٹ جولز وارن نے اپنے ناول 20,000 لیگز انڈر دی سی میں کیپٹن نیمو کا کردار پیش کیا، جو ایک انسان کا ہے جو دنیا سے دور، اکیلا اور تنہائی پسند ہے۔ کیپٹن نیمو کا فکشنل کردار سمندر کی گہرائیوں میں چھپا رہتا ہے، اور یہی کردار پوائنٹ نیمو کی تنہائی اور انسانی پہنچ سے دوری کو ایک روپ دے دیتا ہے جو لوگوں میں مزید کیوریوسٹی پیدا کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی پوائنٹ نیمو دنیا بھر کے سائنٹسٹ کے لیے ایک ریسرچ کا مرکز ہے۔ یہ مقام سمندر کے انوائرمنٹل اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ یہاں کا پانی اور کلائمیٹ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن وہاں کوئی انسانی پہنچ نہیں کیونکہ وہاں انوائرمنٹ زیادہ چیزوں کے لیے ہوسٹل ہے۔ پوائنٹ نیمو پر کوئی انسان فزیکل نہیں جا سکتا، اور اگر جائے تو وہاں سروائیو نہیں کر سکتا۔